اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں. وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں، تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے تمہیں. تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے. ان کی اولاد جو اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لیں. فلا تعجب کا، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں. وہاں سخت الفاظ، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے. یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے. یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجئے. وما هم منكم، لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے. ولكنهم قوم يفرقون، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے. جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں. لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا، اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلا جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے، جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے. یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا جزیرہ نمایاں میں، اب جائیں کہاں؟ اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی، تو یہ بھاگ رہے ہوتے. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں. حضور جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت، کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق زیادہ دے دیا. تو ایک منافق تھا، اس نے حضور کو ٹوک دیا، عدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہیں. تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، علم عادل فمن عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں، صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں کے کھتے بھر دیے جائیں، انہیں دیا جائے تو راضی ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لال پیلے ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں، جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے، مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں. انما صدقات، زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہا، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے. کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے، کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے. تو یہ تالیف قلب کے لیے. یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی. اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی. لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی. وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہٰذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے. والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے. وفی سبیل اللہ، اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خود اللہ کل کا کل دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو صدقات ہیں، اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں. البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے، اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے.
وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، ویقولون هو اذن، اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہیں۔ ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے، یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے سن لیتے، ہوا اذن، یہ تو میرے کان ہے بس، یہ بھی حضور کی توہین ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، بہتری کے لیے ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی، یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے۔ وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارا شک نہ کریں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے۔ اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے۔ قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، عیاں کر دے گا۔ ولئن سألتهم ليقولن، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے انا كنا نخوض ونلعب، وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے، حضور نے بلایا، طلب کیا، پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر پوچھیں گے بات پرس کریں گے آپ ان سے، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے؟ تمسخر، یہ دل لگی تمہاری، بازی بازی بارش بابا ہم بازی، اب اللہ اور رسول جو ہے اور اس کی آیات جو ہے وہ بھی تمہارے لیے تختہ بش بن گئی ہے استہزاء اور تمسخر کا۔ لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی گٹھ جوڑ ہے۔ یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، مت خرچ کرو، سنبھال کے رکھو، پاگل ہو گئے ہو، آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، لہذا وہ نہیں عن المعروف اور امر بالمنکر۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے، نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے
آگ کا، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی، ولعنہم اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مسلسل دائم اور قائم عذاب، کالذین من قبلہم اسی طرح کے وہ لوگ، یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہے جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، واکثر اموالا اور بہت زیادہ تھے مال میں، واولادن اور اولاد میں، یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی، قوم سمود اور قوم عاد، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی، مال میں، اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا، اپنا حصہ وصول کر لیا، فاستمتعتم بخلاقکم اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو، اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے، وخذتم کالذی خاضوا اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبط ہو گئے، واولئک هم الخاسرون اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو، لیکن صراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ، والمؤتفکات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی، سدوم اور عمورہ، اتتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر، واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم اٹھاتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی، اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت بنا ہے، مددگار ہیں، یامرون بالمعروف ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، وینہون عن المنکر بدی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں، ورضوان من اللہ اکبر یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ذالک هو الفوز العظیم وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ دیکھیے آیت 2 مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، یہ